بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلم بن باورا نامی شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی بہت بڑا علم تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی روحانیت سے عرش عظیم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی بڑا مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعا بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوات ہی صرف 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے لڑنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ لشکر لے کر واپس چلے جائیں۔ آپ کیونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی۔ یہ سن کر بلم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو خدا کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اصرار کیا۔ اس نے کہا، استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کروں گا، مگر استخارے کے بعد اسے بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت قیمتی تحائف اور ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیے، بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلم بن باورا پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کی جال میں پھنس گیا اور وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ اللہ نے گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا، افسوس اے بلم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلم بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ میں چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں بد دعا دینا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ قوم نے ٹوکا، اے بلم، تم تو الٹی بد دعا دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا، اس کی زبان اس کے سینے تک لٹک گئی۔ اس وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت عورتوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی بے حیائی میں مبتلا ہوگا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک عورت کے حسن و جمال میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، اس سے دور ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ پر اس رئیس نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ اس گناہ کی نحوست سے یہ اثر ہوا، بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 افراد مر گئے۔ سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام ہوا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بہت صدمہ گزرا۔ بلم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود ہو گیا۔ آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور بے ایمان ہو کر مر گیا۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں اور وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ زمین پکڑ گیا اور خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ روایت ہے، بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا، تو نے بلم بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر کیوں اس کو ذلت پہ گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار، خائب اور خاسر نہ کرتا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام انبیاء اور صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کرنے والا بنائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، خاتمہ بالخیر کرے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔